محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عزت انکسار کے واقعات بیان کیے تھے. یہ آپ کی نصائح. آج بھی اسی حوالے سے کچھ واقعات اور آپ کی نصائح پیش کروں گا. حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا یہ حال تھا کہ قادیان کے جو لوگ ہر وقت آپ کے خلاف دشمنی کرنے میں مشغول رہتے تھے اور کوئی دقیقہ فروگزاشت کا نہ چھوڑتے تھے، وہ بھی جب آپ کے آستانے پر آئے اور دستک دی تو میں نے دیکھا کہ آپ ننگے پیر ہی تشریف لے آئے اور دیکھتے ہی نہایت تلطف اور مہربانی سے اس کے سلام کا جواب دے کر پوچھتے آپ اچھے تو ہیں، اور اس کے سارے گھر کا حال پوچھ کر آپ فرماتے کیسے آئے. پھر وہ اپنی ضرورت کو پیش کرتا تو آپ پوچھتے کتنی ضرورت ہے، تو آپ ان کی ضرورت زیادہ لا کر دیتے اور فرماتے اگر اور ضرورت ہو تو اور لے جائیں. دشمنوں سے بھی آپ کا انتہائی اچھا سلوک تھا اور ان سے بھی ہمیشہ عاجزی سے پیش آئے، کبھی تکبر نہیں دکھایا. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں، انہوں نے منشی ظفر احمد صاحب سے یہ روایت سنی ہے اور
کہ مولوی شیر علی صاحب نے ان کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ میراں بخش سدائی ایک معذور صاحب انسان تھا دماغی اتحاد سے، بڑی مسجد سے آتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کو نام لے کر آواز دی، بڑے بدتمیزی سے نام، بہرحال عقل نہیں تھی اس میں، ایسا ہی نام لینا تھا۔ کہنے لگا اوے غلام احمد، آپ اسی وقت کھڑے ہو گئے اور فرمایا جی، کوئی برا نہیں منایا، آپ نے فرمایا جی کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا سلام تے آکھیا کر، یعنی پنجابی میں اس نے کہا پہلے سلام کرو۔ اپنے آپ کو افسر سمجھتا تھا وہ اپنے خیال میں بیچارہ۔ آپ نے فرمایا السلام علیکم، پھر اس نے کہا معاملہ ادا کرو۔ ذمہ داروں میں معاملہ وہاں ادا کیا جاتا ہے، ٹیکس ایک ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ بہرحال حضور نے اس کی بات سن کے جیب سے رومال نکال کر اس میں سے 4 آنے یا 8 آنے اسے دے دیے، اور وہ خوش ہو کے پھر چلا گیا، گھوڑیاں گانے لگا۔ گھوڑیاں تعریف کے شعر ہوتے ہیں۔ دماغی طور پر معذور کی باتوں کو بھی آپ نے کبھی برا نہیں منایا، اور اس کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ماسٹر نذیر حسین صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی اپنے والد کے ہمراہ قادیان حضور کے پاس میں آیا اور حضور کو اطلاع کرائی گئی کہ حکیم مرحوم عیسیٰ صاحب آئے ہیں، تو میں نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ حضور اطلاع ہوتے ہی فوراً باہر تشریف لے آتے اور اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے پیش فرماتے، اور 5 دفعہ پہلے یہ بھی ہوتا کہ خود جا کر کھانا لے کر آتے۔ لکھتے ہیں کہ حضور ایسی سادگی سے مہمانوں کو ملا کرتے تھے کہ میں نے بعض اوقات حضور کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ حضور کے ہاتھ میں قلم ہوتی، اور بعض اوقات حضور پاؤں سے ننگے تشریف لے آتا، گھر کمرے میں بیٹھے ہوتے، اسی طرح باہر لے آتے دروازہ نوک ہونے پہ، کہ اگر کبھی حضور مسجد میں تشریف فرما ہوتے اور کوئی مہمان آتا تو حضور اس سے اکثر اٹھ کر مصافحہ کرتے، اور اگر حضور کسی سے کوئی اور بات کر رہے ہوتے اور کوئی آ جاتا اور حضور کے پاس بیٹھ کر مصافحہ کرتا تو حضور فوراً اس کی طرف توجہ فرماتے اور اس کا حال وغیرہ پوچھتے۔ الغرض حضور انتہائی عاجزی سے اپنے آنے والوں کو ریسیو کیا کرتے تھے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں لاہور سے قادیان آیا ہوا تھا، غالباً 1897 یا 98 کا واقعہ ہوگا۔ حضرت صاحب نے مسجد مبارک میں بٹھایا مجھے، چھوٹی مسجد تھی اس وقت۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھو، میں کھانا لے کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے۔ میرا خیال تھا کسی خادم کے ہاتھ کھانا بھیج دیں گے، مگر چند منٹ کے بعد جب کھڑکی کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے ہی سینی، یعنی بڑی پلیٹ تھال جو تھا ٹرے میں کھانا لگا کر اٹھائے ہوئے میرے لیے لائے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ آپ کھانا کھائیں، میں پانی لاتا ہوں۔ بے اختیار کہتے ہیں رکت سے میرے آنسو نکل آئے کہ جب حضرت ہمارے مقتدا و پیشوا ہو کر ہماری یہ خدمت کرتے ہیں تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی کس قدر خدمت کرنی چاہیے۔ آپ کی سادگی اور عاجزی کی ایک روایت حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں، ایک خاتون مائی بھولی مائی جیواں کے حوالے سے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار حضور تشریف لائے تو میں نئی کنک گندم بھنا کر لے گئی گاؤں میں، اپنے گاؤں میں آ گئے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھ جو تھے ان کو بانٹ دی، وہ خود بھی چکھی اور خوش ہوئے۔ اور جب بھی حضور سحر کو آیا کرتے تو ہماری کچی مسجد میں آ کر نماز اشراق پڑھتے، ہم لوگ ساگ روٹی پیش کرتے تو حضور علیہ السلام کبھی برا نہ مناتے اور نہ ہی کراہت کرتے، بلکہ بڑی خوشی سے قبول کرتے مہمان نوازی۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب اپنے بیٹھنے کی جگہ کھلے کواڑ کبھی نہیں بیٹھتے، دروازہ کھل کے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ ہمیشہ دروازہ اندر لاک کر کے بیٹھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ
حضرت صاحبزادہ میاں محمود صاحب تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ کر کہتے کہ ابا کنڈا کھول، اور حضرت اٹھ کر کھول دیتے۔ میں ایک دفعہ حاضر خدمت ہوا، حضور بوریے پر بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کر آپ نے پلنگ اٹھایا اور اندر اٹھا کر لے گئے۔ میں نے کہا حضور میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے بھاری زیادہ ہے، آپ سے نہیں اٹھے گا، اور فرمایا آپ پلنگ پر بیٹھ جائیں۔ پلنگ اٹھا کر لے گئے، وہاں ان کو بٹھایا اور اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے یہاں نیچے آرام ہے، میں نیچے بیٹھوں گا، تم پلنگ پہ بیٹھو۔ کہتے ہیں پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ بے تکلف بیٹھ جائیں۔ پھر میں بیٹھ گیا، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے گھڑوں کی طرف نظر اٹھائی، وہاں کوئی پانی پینے کا برتن نہیں تھا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لاتا ہوں۔ پھر نیچے زنان خانے سے جا کر آپ گلاس لے آئے، پھر فرمایا ذرا ٹھہرے، پھر نیچے گئے اور پھر وہاں سے 2 بوتلیں شربت کی لے آئے جو منی پور سے کسی نے بھیجی تھی۔ کہتے ہیں بہت لذیذ شربت تھا۔ فرمایا کہ ان بوتلوں کو رکھے ہوئے بہت دن ہو گئے، کیونکہ ہم نے نیت کی تھی کہ پہلے کسی دوست کو پلا کر پھر خود پئیں گے۔ آج یاد آ گیا، چنانچہ آپ نے گلاس میں شربت بنا کر مجھے دیا۔ وہ تحفہ جو آیا تھا، آپ نے کہا پہلے میں کسی دوست کو پلاؤں گا پھر پیوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا پہلے حضور اس میں سے تھوڑا سا پی لیں۔ گلاس میں شربت بنا کے دیا جب ان کو، تو انہوں نے حضرت مسلم کو کہا پی لیں پہلے، پھر میں پیوں گا۔ آپ نے ایک گھونٹ پی کر مجھے دے دیا اور میں نے پی لیا۔ میں نے شربت کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بوتل آپ لے جائیں اور ایک باہر دوستوں کو پلا دیں۔ آپ نے ان 2 بوتلوں میں سے وہی ایک گھونٹ پیا ہوگا۔ میں آپ کے حکم کے مطابق بوتلیں لے کر چلا آیا۔ اسی طرح حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان فرماتے ہیں کہ عائشہ صاحبہ بنت احمد جان صاحب نے بیان کیا کہ 1906 میں جب میری والدہ مرحومہ فوت ہو گئی تھیں تو مجھے اماں جی اہلیہ خلیفہ اول اپنے گھر لے گئیں، ناشتہ وغیرہ کرایا۔ پھر 4-5 یوم کے بعد حضرت ام المومنین مجھے اپنے گھر لے آئیں، جہاں اب اماں جان بتا رہے ہیں جگہ اوپر جہاں بوشی خانہ ہے، وہاں اماں جان اپنے گھر میں سر دھلوا رہی تھیں، تو ایک عورت میرے سر میں پانی ڈالتی تھی اور اماں جان اس بچی کا جس کی والدہ فوت ہو گئی تھی سر دھلوا رہی تھیں۔ اور حضرت کہتی ہیں حضرت ام المومنین میرے سر کو صابن سے ملتی اور دھوتی تھی۔ وہ عورت جو تھی وہ زیادہ پانی ڈال دیتی تھی۔ حضور علیہ السلام اس جگہ ٹہل رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو اس عورت سے لوٹا لے کر میرے سر پہ پانی ڈالنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ پانی ڈالتے جاتے تھے، اور حضرت اماں جان ام المومنین کنگھی کرتی جاتی تھیں۔ حضور فرماتے تھے کہ اس طرح جوئیں نکل جائیں گے گھر میں، سر میں جو ہو سکتا ہے جوئیں بھی پیدا ہو گئی ہوں۔ کافی دیر سے ان کی والدہ بھی بیمار تھیں، پھر فوت ہو گئیں، تو کوئی احتیاط کرنے والا نہیں تھا۔ بہرحال اس وجہ سے جوئیں پڑ گئی ہوں گی، یا ان علاقوں میں ویسے بھی پڑ جایا کرتی تھی۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ اس طرح سر دھو لو، اس طرح کنگھی پھیرتے جاؤ تو جوئیں نکل جائیں گی۔ گھر کے بھی کسی کام میں مدد کرنے میں آپ کو کوئی عار نہیں تھا۔ مفتی محمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں وضو کے واسطے پانی کی تلاش میں لوٹا ہاتھ میں لیے اس دروازے کے اندر گیا جو مسجد مبارک میں سے حضرت صاحب کے اندرونی مکانات کو جاتا ہے، تاکہ وہاں حضرت صاحب کے کسی خادم کو لوٹا دے کر پانی اندر سے منگواؤں۔ اتفاقاً اندر سے حضرت صاحب تشریف لائے، مجھے کھڑا دیکھ کر فرمایا کہ آپ کو پانی چاہیے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں حضور۔ حضور نے لوٹا میرے ہاتھ سے لے لیا اور فرمایا میں لا دیتا ہوں، اور خود اندر سے پانی ڈال کر لے آئے اور مجھے دیا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ مراد خاتون صاحبہ اہلیہ محترم ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب مرحوم مغفور نے بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت ام المومنین اور سب نے مل کر آم کھائے۔ آم تھا، موسم تھا، چوسنے والے آم ہوتے تھے زمانے میں زیادہ، تو صحن میں چھلکوں اور گٹھلیوں کے 2-3 ڈھیر لگ گئے۔ بہت ساری عورتیں بیٹھی تھیں جن پر بہت سی مکھیاں بھی آنی شروع ہو گئیں۔ انہوں نے باتیں میں مصروف ہو گئی ہیں، عورتیں، صفائی کا اس کو خیال نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت میں بھی وہاں بیٹھی تھی، کچھ خادمات بھی موجود تھیں،
کام کرنے والی بھی، خدمت کرنے والی عورتیں موجود تھیں۔ اس دوران حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے اور آپ نے جب یہ دیکھا تو خود ایک لوٹے میں فنائل ڈال کر سب سین میں چھلکوں کے ڈھیروں پر اپنے ہاتھ سے ڈالی تاکہ مکھیاں وغیرہ چلی جائیں اور گند صاف ہو، بو نہ آئے۔ بجائے کسی کو کچھ کہنے کے اپنے عمل سے دکھا دیا کہ گندگی کی صفائی جلدی کرنی چاہیے، جہاں آپ کی عاجزی نظر آتی ہے وہاں حفظان صحت کی طرف توجہ بھی نظر آتی ہے۔ اس میں ایک وفد جس میں لاہور کے کچھ معززین، جن میں ڈاکٹر علامہ اقبال اور سر شہاب الدین وغیرہ بھی شامل تھے، حضرت اقدس سے ملاقات کے لیے آئے اور اس ملاقات کا حال بیان کرتے ہوئے بابو غلام محمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رات کو کھانا کھانے کے بعد جب چارپائیاں تقسیم ہوئیں تو میں نے مضبوط اور بڑی چارپائی لے لی، مگر چودھری شہاب الدین صاحب نے، جو بعد میں سر شہاب الدین کہلائے، میرا بستر اس سے اٹھا کر میری چارپائی پر قبضہ کر لیا۔ حضرت صاحب تشریف لائے، ہر ایک سے دریافت فرمایا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ ہر شخص نے کہا کہ حضور مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن جب میرے پاس پہنچے تو میں پریشان کھڑا تھا کیونکہ میری چارپائی پر چودھری شہاب الدین صاحب قبضہ کر چکے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میری چارپائی چودھری شہاب الدین نے چھین لی ہے اور میں حیران ہوں کہ کہاں سوں۔ فرمایا ٹھہرو، میں آپ کے لیے چارپائی لاتا ہوں۔ کہتے ہیں چنانچہ حضرت صاحب تشریف لے گئے، کافی دیر گزر گئی، چارپائی نہ آئی تو میں نے حضور کے مکان کے صحن کے دروازے سے اندر جو جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جلدی جلدی چارپائی بن رہا ہے اور حضور اس کے پاس بیٹھے ہوئے دیا ہاتھ میں لے کر، لیمپ لے کر اسے روشنی دے رہے ہیں۔ حضور کی حالت دیکھ کر مجھے بہت شرم آئی، میں آگے بڑھا، دروازہ کھلا ہی تھا نا، اور عرض کی کہ حضور دیا مجھے پکڑا دیں، یہ لیمپ جو ہے مجھے پکڑا دیں، مگر حضور نے فرمایا کہ اب تو ایک ہی پھیرا باقی ہے۔ حضور کے یہ اخلاق دیکھ کر مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میرے آنسو نکل آئے۔ اس وقت میں حضور کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ کے خادم مرزا اسماعیل بیگ مرحوم کی شہادت ہے کہ جب حضرت اقدس اپنے والد بزرگوار کے ارشاد کے متحد بعثت سے قبل مقدمات کی پیروی کے لیے جایا کرتے تھے تو سواری کے لیے گھوڑا بھی ساتھ ہوتا تھا اور میں بھی عموماً ہم رکاب ہوتا تھا، لیکن جب آپ چلنے لگتے تو آپ پیدل ہی چلتے اور مجھے گھوڑے پر سوار کر دیتے۔ جو خادم تھا اس کو گھوڑے پر سوار کر دیتے، آپ پیدل چلتے۔ کہتے ہیں میں بار بار انکار کرتا اور عرض کرتا حضور مجھے شرم آتی ہے۔ آپ فرماتے ہم کو پیدل چلتے شرم نہیں آتی، تمہیں سوار ہوتے کیوں شرم آتی ہے؟ جب حضرت کا دھیان سے چلتے تو ہمیشہ پہلے مجھے سوار کراتے، جب نصف سے کم یا زیادہ راستہ طے ہو جاتا تو میں اتر پڑتا اور آپ سوار ہو جاتے، اور اسی طرح جب عدالت سے واپس ہونے لگتے تو پہلے مجھے سوار کراتے اور بعد میں آپ سوار ہوتے۔ جب آپ سوار ہوتے تو گھوڑا جس چال سے چلتا اسی سے چلنے دیتے تاکہ میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں تو مجھے تکلیف نہ ہو۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ مولوی شیر علی صاحب نے مجھے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب مولوی محمد علی صاحب سے کوئی بات وغیرہ دریافت کرنی ہوتی تھی تو آپ بجائے اس کے کہ ان کو اپنے پاس بلاتے، خود مولوی صاحب کی کوٹری میں ایک کمرہ جو تھا چھوٹا سا تشریف لے آیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں مرزا بشیر احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں مولوی محمد علی صاحب آپ کے مکان کے ایک حصے میں رہائش رکھا کرتے تھے۔ حضرت مسیح صاحب نے اپنے مکان کا ایک کمرہ حضرت مولوی محمد علی صاحب کو دیا ہوا تھا، ایک کمرہ، اور ان کا کام کرنے کا دفتر اسی چھوٹی سی کوٹری میں ہوتا تھا جو مسجد مبارک کے ساتھ جانب شرق واقع ہے۔ وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ مولوی صاحب نے حضور کی عاجزی سے جو سبق لینا تھا وہ نہ لیا، اور آخر میں بڑائی نے ان کو نقصان پہنچایا۔ ایڈیٹر الحکم حضرت مسیح موعود کی سادگی کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ آپ سیر کو نکلتے ہیں تو کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ کوئی آگے نہ بڑھے، بلکہ وسا اوقات جلیل القدر
اصحاب کو خیال پیدا ہوتا ہے کہ خاک اٹھتی ہے اور حضرت اقدس پیچھے ہیں، چلنے سے مٹی اڑ رہی، کچی سڑکیں تھیں، مگر حضرت حجت اللہ نے کبھی اس قسم کا خیال بھی نہیں فرمایا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے سے لوگ چلے آتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو ٹھوکر لگ گئی ہے یا جوتی نکل گئی ہے، یعنی کسی کی پاؤں لگ گیا یا چھڑی گر گئی ٹھوکر لگنے سے، مگر کبھی کسی نے نہیں دیکھا یا سنا ہوگا کہ آپ نے کوئی ملال ظاہر کیا ہو یا کسی خاص وجہ کو پسند کیا ہو۔ ٹھیک بھی نہیں کہا کہ تمہیں خیال نہیں آتا۔ مسجد میں بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صحابہ کے زمرے میں بیٹھے ہیں اور کوئی اجنبی آیا ہے تو اس نے بڑھ کر مولانا مولوی عبدالکریم صاحب یا حضرت حکیم الامت سے اول مصافحہ کیا، اور حضرت مسیح موعود کو آپ کو اور مسیح موعود آپ کو سمجھا ان دونوں بزرگوں کو۔ تو ان بزرگوں نے پھر بتایا، لوگوں کو بتاتے تھے کہ حضرت صاحب یہ ہیں، غرض اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی اپنا عمل بنایا ہمیشہ، اور وہی نمونہ دکھایا آپ نے۔ ڈاکٹر بشارت احمد صاحب کی ایک روایت ہے، نواب محمد علی خان صاحب ملیر کوٹلہ کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا تو اقدس جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ نماز جنازہ خود پڑھائی، قبر ابھی تیار نہ تھی، میں بھی جنازے کے ساتھ تھا، لوگ قبر دیکھنے مشغول ہو گئے۔ کہتے ہیں میں بھی اسی طرح متوجہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو دیکھتا ہوں تو حضرت صاحب ندارت وہاں نہیں تھے۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو باغ میں ایک طرف اکیلے زمین پر بیٹھے ہوئے نظر پڑے۔ میں نے جلدی سے ایک درخت کے نیچے سفید چادر بچھائی اور حضرت سے جا کر عرض کی کہ یہاں تو دھوپ ہے، وہاں درخت کے سائے میں تشریف لے چلیے۔ آپ فرمانے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ آپ درخت کے سائے میں اس چادر پر بیٹھ گئے، قریب ہی میں بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر میں لوگوں نے جو دیکھا کہ حضرت صاحب درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ وہیں آنا شروع ہو گئے۔ اب جو آتا حضرت اقدس اسے فرماتے آئیے آئیے یہاں بیٹھیے، اور خود پیچھے کھسک جاتے اور اسے چادر پر بٹھا لیتے آنے والے کو۔ لوگ آتے گئے اور حضرت صاحب پیچھے ہوتے گئے ہو کر لوگوں کو چادر پر بٹھاتے گئے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر نہ گزری تھی میں جو دیکھتا ہوں کہ حضرت صاحب تو مٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مرید سارے چادر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آنے والوں کو تو زیارت اور ملاقات کے ذوق و شوق میں یہ نظر نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ سب نیچے چلے گئے ہیں اور ہم چادر پہ بیٹھے ہیں، مگر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں کڑ رہا تھا، ساتھ ہی ایمان ترقی کر رہا تھا کہ خدا نے کیا مرتبہ دیا ہے اور نفس میں کس قدر انکسار اور فروتنی ہے۔ جن دنوں عبداللہ آتم کے ساتھ امرتسر میں مباحثہ ہو رہا تھا، ان دنوں کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں منشی ظفر احمد صاحب۔ کہتے ہیں غالباً کریم بخش ایک رئیس کی کوٹھی پر ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو کرنیل الطاف علی خان ہمارے ساتھ ہو لیے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں حضرت صاحب سے تخلیہ میں علیحدگی میں ملنا چاہتا ہوں۔ کرنل صاحب کوٹ پتلون پہنے اور داڑھی مونچھ منڈائے ہوئے تھے، کلین شیپ تھے۔ میں نے کہا کہ آپ اندر چلے جائیے، باہر سے ہم کسی کو اندر نہ آنے دیں گے۔ چنانچہ کرنل صاحب اندر چلے گئے اور آدھے گھنٹے کے قریب وہاں حضرت صاحب کے پاس تخلیہ میں رہے۔ کرنل صاحب جب باہر آئے تو چشمے پر آب تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا باتیں کی ہیں جو ایسی حالت ہو گئی ہے؟ کہنے لگے کہ جب میں اندر گیا تو حضرت صاحب اپنے خیال میں بوریے پر بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ بوریے پر صرف آپ کا گھٹنا ہی تھا اور باقی حصہ زمین پر تھا۔ میں نے کہا حضور زمین پر بیٹھے ہیں، تو حضور نے یہ سمجھا کہ غالباً میں یعنی کرنل صاحب بوریے پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے حضور نے اپنا صافہ بوریے پر بچھا دیا، اپنا کپڑا جو تھا یا پگڑی کا حصہ، پگڑی کھول کے، اس کو بھی کہتے ہیں کپڑے بھی کہتے ہیں، بہرحال زمین پر بچھایا کہ اب یہاں بیٹھ جائیں۔ کرنل صاحب کا شاید آپ بوریے پہ بیٹھنا نہیں چاہتے تو لیں کپڑا بچھا دیتا ہوں، اس پہ بیٹھ جائیں، اپنا کپڑا سر سے اتار کے۔ یہ حالت دیکھ کر کرنل صاحب کہتے ہیں میرے آنسو نکل پڑے، اور میں نے عرض کیا کہ اگرچہ میں ولایت میں بیپٹائز ہو چکا ہوں، یعنی عیسائیت قبول کر چکا ہوں، مگر اتنا بے ایمان نہیں ہوا کہ حضور کے صافے پر بیٹھ جاؤں۔
حضور فرمانے لگے کچھ مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، آپ بلا تکلف بیٹھ جائیں۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے صافے کو ہاتھ سے ہٹا کر بوریے پر بیٹھ گیا اور میں نے اپنا حال سنانا شروع کیا کہ میں شراب بہت پیتا ہوں اور دیگر گناہ بھی کرتا ہوں، خدا رسول کا نام نہیں جانتا، لیکن میں آپ کے سامنے اس وقت عیسائیت سے توبہ کر کے مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں عیسائی ہو گیا تھا، لیکن اب میں آپ کی حالت دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کے مسلمان ہوتا ہوں، مگر جو عیوب مجھے لگ گئے ہیں ان کو چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا استغفار پڑھا کرو اور پنجگانہ نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، یہ نسخہ ہے۔ اگر برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، دین سے ہٹ گیا انسان، تو استغفار بہت پڑھے اور نمازوں پہ زور دے۔ کہتے ہیں جب تک میں حضور کے پاس بیٹھا رہا میری حالت دگرگوں ہوتی رہی اور میں روتا رہا، اور اسی حالت میں اقرار کر کے میں استغفار اور نماز ضرور پڑھا کروں گا، یہ میں نے اقرار کیا اور آپ کی اجازت لے کر آ گیا ہے۔ وہ اثر دل پر اب تک ہے، میرے دل پر اب تک ہے۔ یہ کرنل صاحب اسی مباحثے میں شریک ہوئے تھے اور عیسائیوں کی طرف بیٹھا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فطرت ان کی نیک تھی، اثر کیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا دوبارہ۔ مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی بیان کرتے ہیں کہ 1896 یا غالباً کا واقعہ ہے، کیونکہ 1900 میں آپ نے بیان شائع کیا تھا، 4 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے لوگ لدھیانہ گئے ہوئے تھے، جون کا مہینہ تھا اور اندر مکان نیا نیا بنا تھا۔ میں دوپہر کے وقت وہاں چرپائی بچھی ہوئی تھی، اس پر لیٹ گیا۔ حضرت صاحب ٹہل رہے تھے، میں ایک دفعہ جاگا تو آپ فرش پر میری چارپائی کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ میں ادب سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ آپ نے بڑی محبت سے پوچھا آپ کیوں اٹھے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ آپ نیچے لیٹے ہوئے ہیں، میں اوپر کیسے سوئے رہوں؟ مسکرا کر فرمایا میں تو آپ کا پہرا دے رہا تھا، یہ لڑکے شور کرتے تھے، انہیں روکتا تھا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ حضرت منشی محمد الدین صاحب نے اپنی بیعت کے وقت کا نظارہ بیان کیا ہے کہ میں نے 1894 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی۔ شام کی نماز کے وقت تک اخویم منشی عبدالعزیز صاحب اور بھائی جمال الدین صاحب سکھوانی میرے ساتھ تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد منشی صاحب موصوف نے میری طرف اشارہ کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور ان کی بیعت لے لیں۔ حضور نے فرمایا اندر آ جائیں۔ جب میں اکیلا بیت الفکر میں گیا تو حضور ایک چارپائی کی پائنتی کی طرف بیٹھ گئے اور مجھے چارپائی کے سرہانے بیٹھنے کا ارشاد فرمایا۔ پہلے تو جھجکا کہ حضور کے دوبارہ ارشاد فرمانے پر بیٹھ گیا کہ پھر حضور نے بیعت لی۔ حضور کا یہ برتاؤ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ کہاں وہ پیر جن کے برابر کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اور کہاں اللہ تعالیٰ کا مسیح موعود جو ایک ناچیز خادم کو چرپائی کے سرہانے پر بٹھاتا ہے، جو اچھا حصہ ہے اس طرح بٹھاتا ہے۔ اخویم منشی عبدالعزیز صاحب وہ کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن باہر سے یہ نظارہ وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ منشی اروڑا صاحب مرحوم اور میں نے لدھیانہ میں حضور کی خدمت میں عرض کی کہ کبھی حضور کپورتھلا میں تشریف لائیں۔ ان دنوں کپورتھلے میں ریل نہ آئی تھی۔ حضور نے وعدہ فرمایا کہ ہم ضرور کبھی آئیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی حضور بغیر اطلاع دیے ایک دن کپورتھلا تشریف لے آئے اور یکا خانہ سے اتر کر جو ٹانگے پر گئے تھے گھوڑا گاڑی پہ اتر کر مسجد فتح والی نزدیک خان کپورتھلا میں نزدیکہ خانہ کپورتھلا میں تشریف لے گئے۔ فتح والی مسجد تھی۔ حافظ احمد علی صاحب ساتھ تھے۔ مسجد سے حضور نے وہاں کے جو مولا تھا اس کو بھیجا، غیر احمدی تھا، منشی اروڑا صاحب یا منشی ظفر احمد صاحب کو ہمارے آنے کی اطلاع کر دو۔ کہتے ہیں میں اور منشی اروڑا صاحب کچہری میں تھے، وہاں کورٹ میں کام کیا کرتے تھے، دودھ نویس تھے، کہ ملا نے آ کر اطلاع دی کہ مرزا صاحب مسجد میں تشریف فرما ہیں۔
اور انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ اطلاع کر دو۔ منشی اروڑا صاحب نے بڑی تعجب و میز ناراضگی کے لہجے میں پنجابی میں کہا کہ دیکھو تھا تیری مسجد میں آ کے مرزا صاحب نے ٹھہرنا ہے کہ تمہاری مسجد میں آ کے مرزا صاحب ٹھہریں گے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ نہ بولو۔ تو میں نے کہا چل کر دیکھنا تو چاہیے۔ منشی صاحب نے کہا، ظفر علی صاحب نے۔ پھر منشی صاحب جلدی سے صافہ یعنی پگڑی باندھ کر میرے ساتھ چل پڑے۔ مسجد میں جا کر دیکھا کہ حضور فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور حافظ حامد علی صاحب پاؤں دبا رہے تھے، اور پاس ایک پیالہ اور چمچہ رکھا تھا، جس سے معلوم ہوا کہ شاید آپ نے دودھ پیا ہے یا کچھ روٹی بھگو کے کھائی ہے اس میں۔ منشی اروڑا صاحب نے عرض کی کہ حضور نے اس طرف تشریف لانی تھی تو ہمیں اطلاع فرماتے، ہم کرتارپور اسٹیشن پر حاضر ہوتے۔ حضور نے جواب دیا، اطلاع دینے کی کیا ضرورت تھی، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، وہ پورا کرنا تھا، وہ کر لیا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میری تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو درد ہوتا ہو اور میں نماز میں مصروف ہوں، میرے کان میں اس کی آواز پہنچ جائے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ نماز توڑ کر بھی اگر اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچاؤں، اور جہاں تک ممکن ہے اس سے ہمدردی کروں۔ یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی بھائی کی مصیبت اور تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دیا جاوے۔ اگر تم کچھ بھی اس کے لیے نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ہی کرو۔ اپنے درکنار میں تو یہ کہتا ہوں کہ غیروں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھاؤ اور ان سے ہمدردی کرو۔ لا ابالی مزاج ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور صرف نصیحت نہیں بلکہ آپ کے جتنے واقعات سنائے ہیں خود آپ کا یہی طرز عمل تھا۔ آپ آگے لکھتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کہ ایک مرتبہ میں باہر سیر کو جا رہا تھا، ایک پٹواری عبدالکریم میرے ساتھ تھا، وہ ذرا آگے تھا اور میں پیچھے تھا۔ راستے میں ایک بڑھیا کوئی 70 برس یا 75 برس کی ضعیفہ ہوگی وہ ملی۔ اس نے خط اس پٹواری کو پڑھنے کو کہا، مگر اس نے اس کو جھڑکیاں دے کر ہٹا دیا۔ کہتے ہیں میرے دل پر بڑی چوٹ لگی اس سے۔ میں آگے وہاں اس کے قریب آیا تو اس نے وہ خط مجھے دے دیا۔ میں اس کو لے کر ٹھہر گیا اور اس کو پڑھ کر اچھی طرح سمجھا دیا۔ اس پر پٹواری کو بہت شرمندہ ہونا پڑا، کیونکہ ٹھہرنا تو پڑا اور ثواب سے بھی محروم رہا۔ اگر عاجزی سے اس کی خط پڑھ دیتا تو اچھا تھا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان فرماتے ہیں، خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب کسی سے ملتے تو مسکراتے ہوئے ملتے تھے، اور ساتھ ہی ملنے والے کی ساری کلفتیں یعنی تکلیفیں دور ہو جاتی تھیں آپ کی مسکراہٹ دیکھ کے۔ ہر احمدی یہ محسوس کرتا تھا کہ آپ کی مجلس میں جا کر دل کے سارے غم دھل جاتے ہیں۔ بس آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے پر نظر پڑی اور سارے جسم میں مسرت کی ایک لہر جاری ہو گئی۔ آپ کی عادت تھی کہ چھوٹے سے چھوٹے آدمی کی بات بھی توجہ سے سنتے تھے اور بڑی محبت سے جواب دیتے تھے۔ ہر آدمی اپنی جگہ سمجھتا تھا کہ حضرت صاحب کو بس مجھے سے زیادہ محبت ہے۔ بعض وقت آداب مجلس سے رسول سے ناواقف آدمی، رسولوں کی جو مجلس ہے ان کے آداب سے ناواقف لوگ، عامی لوگ دیر تک اپنے لاتعلق قصے سناتے رہتے تھے، اور حضرت صاحب خاموشی کے ساتھ بیٹھے سنتے رہتے تھے اور کبھی کسی سے یہ نہ کہتے کہ اب بس کرو۔ ایک شخص حضرت کی خدمت میں آیا، اس نے سر نیچے جھکا کر آپ کے پاؤں پر رکھنا چاہا۔ حضرت نے ہاتھ کے ساتھ اس کے سر کو ہٹایا اور فرمایا، یہ طریق جائز نہیں، السلام علیکم کہنا اور مصافحہ کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب لکھتے ہیں کہ کشمیر سے ایک احمدی لمبے قد کا غریب آدمی نہایت اخلاص کے ساتھ اپنے گاؤں سے قادیان تک سارا راستہ پیدل چلتا ہوا آیا کرتا تھا۔ اس کا نام غالباً عقل جو تھا۔ وہ ایک دفعہ قادیان میں آیا ہوا تھا جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک صبح سیر پر جانے کے لیے واسطے باہر تشریف لائے۔ چوک میں وہ کشمیری بھی کھڑا تھا۔ جب اس نے حضرت صاحب کو دیکھا تو فرتے محبت میں روتا ہوا آپ کے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ آپ نے جھک کر اسے اٹھایا اور فرمایا، یہ ناجائز ہے، انسان کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کسی شخص کو سجدہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، اس کے پاؤں پہ نہیں جھکنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیال کوٹی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص جو دنیا کے فقیروں اور سجادہ نشینوں کا شیفتہ تھا، یعنی ان کا عاشق تھا،
اور خوب کرتا تھا. ان کے مجلسوں میں بیٹھ کر اس کی عادت پڑی ہوئی تھی ان پیروں سے زیادہ نشینوں کی مجلسوں کی عادت تھی اسے. کہتے ہیں وہ ہماری مسجد میں آیا, لوگوں کو آزادی سے آپ سے گفتگو کرتے دیکھ کر حیران ہو گیا. آپ سے کہا کہ آپ کی مسجد میں ادب نہیں ہے. وہ شخص جو پیروں کی مجلس سے اٹھ کے آیا تھا اس مجلس سے کہنے لگا کہ آپ کی مسجد میں تو ادب کوئی نہیں, لوگ بے محابہ بیٹھے ہیں اور بے خوف اور بے دھڑک بیٹھے ہیں اور بات چیت آپ سے کرتے ہیں, کوئی یعنی کہ عزت احترام نہیں آپ کا کر رہے. آپ نے فرمایا, حضرت نے فرمایا کہ میرا یہ مسلک نہیں کہ میں ایسا تندخو اور بھیانک بن کر بیٹھوں کہ لوگ مجھ سے ایسے ڈریں جیسے درندہ سے ڈرتے ہیں, اور میں بت بننے سے سخت نفرت کرتا ہوں. میں تو بت پرستی کو رد کرنے آیا ہوں, نہ یہ کہ میں خود بت بنوں اور لوگ میری پوجا کریں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں اپنے نفس کو دوسروں پر ذرا بھی ترجیح نہیں دیتا. میرے نزدیک متکبر سے زیادہ کوئی بت پرست اور خبیث نہیں. متکبر کسی خدا کی پرستش نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی پرستش کرتا ہے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں, منشی ظفر احمد صاحب کا ایک روایت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دہلی سے واپسی پر امرتسر اترے. حضرت ام المومنین بھی ہمراہ تھیں. حضور نے ایک صاحبزادے کو جو غالباً میاں بشیر احمد صاحب تھے گود میں لیا اور ایک وزنی بیگ دوسری بغل میں لیا. ایک طرف بچہ اٹھایا, دوسری طرف بیگ اٹھایا, اور مجھے فرمایا آپ پاندان لے لیں. یہ بھی ساتھ تھے, ان کو فرمایا کہ پاندان جو تھا وہ آپ اٹھا لیں چھوٹا سا. میں نے کہا حضور مجھے یہ بیگ دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں. ایک دو دفعہ میرے کہنے پر حضور نے یہی فرمایا تو میں نے بہرحال پاندان اٹھا لیا اور ہم چل پڑے. اتنے میں 2-3 جوان عمر انگریز جو اسٹیشن پر تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضور سے کہو ذرا کھڑے ہو جائیں. چنانچہ میں نے عرض کی کہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ حضور ذرا کھڑے ہو جائیں. حضور کھڑے ہو گئے. انگریز تھے وہاں اسٹیشن پہ. انہوں نے اسی حالت میں حضور کا فوٹو لے لیا. ایک بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا, سامان اٹھایا ہوا تھا. انہوں نے تصویر کھینچ لی. وہ تصویر کھینچنا چاہتے تھے. اب تو بڑے باوجود اتنی سادگی کے وہ لوگ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اس بزرگ کی تصویر لیں. حضرت ملک مولا بخش صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب میاں جان محمد نام ہمارے گھر کے سامنے امرتسر میں رہتے تھے. وہ بہت باتونی تھے. حضرت اقدس کی کتاب سرمہ چشم عاریہ کے عملاً حافظ تھے اور باوجود ان پڑھ ہونے کے آریوں سے خوب بحث کیا کرتے تھے. ان کو مراک کا مرض ہو گیا, جنون ڈپریشن بھی اور مالی جنون بھی حالت ہو جاتی تھی. جو بھی ملتا اس کو اپنی مرض کے لیے کے حالات سناتے, بڑے لمبے چوڑے, کافی دیر کھڑا کر کے. لوگ تنگ آ جاتے ان کی باتیں سنتے اور باتیں سننے سے انہوں نے گریز کرنا شروع کر دیا. کسی نے کہا کہ تم قادیان جاؤ اور حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب سے علاج کرواؤ. انہوں نے کہا کہ وہ بڑے آدمی ہیں, میری داستان کب سنیں گے؟ کہتے ہیں خلیفہ اول کب میری داستان سنیں گے, میری لمبی داستان ہے. اس شخص نے کہا کہ نہیں, وہ بڑے بااخلاق انسان ہیں, ضرور تمہاری باتیں سنیں گے. چنانچہ وہ صاحب قادیان گا گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ یکے سے جا کر اترے تو اسی وقت حضرت اقدس بما خدام سیر سے واپس تشریف لا رہے تھے. یکے والے نے کہا کہ وہ حضرت مرزا صاحب آ رہے ہیں. پھر کیا تھا, وہ صاحب یکے سے اترے, ٹانگے سے اترے اور سیدھے جا کر مسافہ کیا اور اپنی بیماری کا حال اپنی مراکی حالت میں سنانا شروع کر دیا. گھبراہٹ میں جو اس طرح بیان کرتے تھے, لمبی لمبی کہانی سنانی شروع کر دی. داستان اس قدر لمبی ہو گئی کہ سب لوگ تنگ آ گئے, مگر حضرت اقدس آرام سے کھڑے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے, سب کچھ سنتے رہے. آخرکار میاں جان محمد صاحب نے خود ہی کہا, یہ جو شخص تھے مریض, کہ اب میرا منہ خشک ہو گیا ہے کہ میں بول نہیں سکتا, اب میں تو اتنی دیر بول چکا ہوں اور آپ سنتے جا رہے ہیں. اس پر حضور نے فرمایا بہت اچھا, آپ مہمان خانہ میں جائیں, کچھ کھائیں پئیں اور پھر مولوی صاحب یعنی مراد حکیم مولوی نور الدین صاحب کو حالات سنا کر ان سے دوائی لے لیں. چنانچہ یہ صاحب تازہ دم ہو کر مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے, حکیم نور الدین صاحب کی خدمت میں, اور وہی داستان طویل شروع کر دی.
حضرت مولوی صاحب نے جھٹ نسخہ لکھ کر دے دیا. تھوڑا سا بیان کیا تھا، ان کو پتہ لگ گیا، حکیم تھے، کہ کیا بیماری ہے. نسخہ لکھ دیا اور کہا مجھے آپ کی مرض معلوم ہے، اور اس کی داستان نہیں سنی. انہوں نے نسخہ تو لے لیا، مگر کہا کہ کہتے تو تھے کہ مولوی نور الدین صاحب بڑے بااخلاق ہیں، مگر حضرت مرزا صاحب کے اخلاق سے ان کو کیا نسبت. ان کا ان پر اس قدر اثر ہوا کہ انہوں نے بیعت کر لی. پہلے بیعت نہیں کی تھی، تو اس میں بیعت کر لی انہوں نے. یہ واقعہ ان کی موجودگی میں کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر عباد اللہ صاحب مرحوم نے سنایا، اور انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی. اسی طرح حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ماسٹر اللہ صاحب نے ایک تحریر بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ لاہور، بدریہ تحریر بیان کیا، ایک دفعہ لاہور میں احمدیہ بلڈنگز میں حضور تشریف فرما تھے کہ شرق پور بھینی سے ایک ضعیف العمر ناتواں شخص مستقیم نام حضور کی خدمت میں زیارت کے لیے آیا. احباب کے جھرمٹ میں وہ حضور تک نہ پہنچ سکا اور بلند آواز سے بولا حضور میں تو زیارت کے لیے آیا ہوں. حضور نے فرمایا بابا جی کو آگے آنے دو. بوڑھا آدمی تھا لیکن وہ اچھی طرح اٹھ نہیں سکتا تھا. اس پر حضور نے فرمایا بابا جی کو تکلیف نہ دو، اور پھر حضور خود اٹھ کر اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے. اسی طرح حضرت مرزا بشیر احمد صاحب روایت بیان کرتے ہیں ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام ماں چاند خدام کے بابا صاحب کے چولہ دیکھنے کے لیے ڈیرہ بابا نانک تشریف لے گئے تو وہاں ایک بڑ کے درخت کے نیچے کچھ کپڑے بچھا کر جماعت کے لوگ ماں حضور کے بیٹھ گئے. مولوی محمد حسن صاحب بھی ہمراہ تھے. گاؤں کے لوگ حضور کی خبر سن کر وہاں جمع ہونے لگے تو ان میں سے چند آدمی جو پہلے آئے تھے مولوی محمد حسن صاحب کو مسیح موعود خیال کر کے ان کے ساتھ مسافہ کر کے بیٹھتے گئے. 3-4 آدمیوں کے مسافہ کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ ان کو دھوکہ ہوا ہے. اس کے بعد مولوی محمد حسن صاحب ہر ایسے شخص کو جو ان کے ساتھ مسافہ کرتا تھا حضور کی طرف متوجہ کر دیتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ ہیں. حضرت شیخ عبدالقادر صاحب تحریر کرتے ہیں کہ آپ کے بڑے بیٹے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ والد صاحب نے اپنی عمر ایک مغل کے طور پر نہیں گزاری، رئیس زادے تھے، مغل تھے، بلکہ فقیر کے طور پر گزری ہے. قادیان کے کنہیا لال صراف کا یہ بیان ہے کہ ایک دفعہ خود حضرت مرزا صاحب کو بٹالہ جانا تھا. آپ نے مجھے فرمایا کہ یکا کرا دیا جائے. حضرت جب نہر پر پہنچے تو یاد آیا کہ کوئی چیز گھر میں رہ گئی ہے. یکے والے کو وہاں چھوڑا اور خود واپس پیدل تشریف لائے. یکے والے کو پل پر اور سواریاں مل گئیں اور وہ بٹالہ روانہ ہو گیا، اور مرزا صاحب غالباً پیدل ہی بٹالہ گئے. تو میں نے یکے والے کو بلا کر پیٹا اور کہا کہ کمبخت، اگر مرزا نظام دین ہوتے تو خواہ تجھے 3 دن وہاں بیٹھنا پڑتا تو بیٹھتا، لیکن چونکہ یہ نیک اور درویش طبع آدمی ہے اس لیے تو ان کو چھوڑ کر چلا گیا. کہتے ہیں بہرحال جب مرزا صاحب کو حضرت مسیح علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے مجھے بلا کر فرمایا کہ وہ میری خاطر کیسے بیٹھا رہتا، اسے مزدوری مل گئی اور وہ چلا گیا، کیوں تم نے اس پہ ظلم کیا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں وصیت کرتے ہوئے کہ چاہیے کہ ہر ایک شخص تہجد میں اٹھنے کی کوشش کرے اور 5 وقت کی نمازوں میں بھی قنوت ملاوے. ہر ایک قسم کی خدا کو ناراض کرنے والی باتوں سے توبہ کریں. توبہ سے یہ مراد ہے کہ ان تمام بدکاریوں اور خدا کی نارضامندیوں کے باعثوں کو چھوڑ کر ایک سچی تبدیلی کریں اور آگے قدم رکھیں اور تقوی اختیار کریں، اخلاق کی تہذیب کریں. اس میں بھی خدا کا رحم ہوتا ہے. عادات انسانی کو شائستہ کریں، غضب نہ ہو، تواضع اور انکساری اس کی جگہ لے. اخلاق کی درستی کے ساتھ اپنے مقدور کے موافق صدقات کا دینا بھی اختیار کرو. یہ اپنے نصیحت فرمائی مختلف باتوں کی جماعت کو. پھر آپ فرماتے ہیں اہل تقویٰ کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ غربت اور مسکینی میں اپنی زندگی بسر کرے. یہ ایک تقویٰ کی شاخ ہے. غربت اور مسکینی میں زندگی بسر کرنا یہ تقویٰ کی شاخ ہے جس کے ذریعے ہمیں غضب ناجائز کا مقابلہ کرنا ہے.
بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہی ہے۔ عجب اور پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ہی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر غرور کریں، یا نظر استخفاف سے دیکھیں۔ خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے۔ یہ ایک قسم کی تحقیر ہے، اور جس کے اندر حقارت ہے، ڈر ہے کہ یہ حقارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جائے۔ بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں، لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی بات کی عزت کرے، کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ ایمان کے بعد یہ فسق کا داغ بہت برا داغ ہے، جس نے توبہ نہ کی تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مسلمان فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے چڑ کے نام نہ ڈالو۔ یہ فعل فساق و فجار کا ہے۔ جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا۔ اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو۔ جب کل ایک ہی چشمہ سے پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے۔ مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا۔ خدا کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ یقیناً بہت علم رکھنے والا، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر عاجزی اور انکسار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ہم حقیقی اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں اور اس کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر